اہم خبر کے ساتھ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ حکومت کی جانب سے ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ صدر مملکت کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں سمارٹ لاک ڈاؤن نہ لگانے پر اتفاق کیا گیا۔ صوبوں کی مخالفت پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ زاہد مشوانی سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ زاہد بتائیے کیا فیصلہ ہوا؟ جی بالکل، صدر مملکت کے زیر صدارت اہم اجلاس میں یہ فیصلہ سامنے آیا ہے اور ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ صوبوں کی مخالفت پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اس اجلاس میں شریک تھے اور انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کی۔ توانائی کے بچت کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن پر اتفاق نہیں ہو سکا اور حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اب حکومت متبادل اقدامات اپنانے کے لیے کوششیں کرے گی اور یہ فیصلہ عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور سمارٹ ڈاؤن کی تجویز جو ہے وہ اب مسترد کر دی گئی۔ جی زاہد مشوانی ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے کہ حکومت کا متبادل اقدامات اپنانے کا فیصلہ، حکومت نے ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت کی زیر صدارت اجلاس میں سمارٹ لاک ڈاؤن نہ لگانے پر اتفاق ہوا۔ صوبوں کی مخالفت پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی مخالفت کی۔ توانائی بچت کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن پر اتفاق نہ ہو سکا اور حکومت نے متبادل اقدامات اپنانے کا فیصلہ کیا۔ صدر مملکت کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کیا کہا، آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ حمایت کر رہے ہیں وفاق کی کہ اگر سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ مختلف صوبوں کا جو ہے وہ مختلف رائے ہیں۔ جو کنکلوژن ہوا ہے وہ اس پر ہوا ہے کہ ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز اس پر اثر پڑے۔ اگر آج آپ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں تو میرا آپ جو ہے NFC شیئر نہیں دے رہے ہیں۔ NFC کے جتنے بھی پیسے یہ کھا رہے ہیں یہ طور پر کھا رہے ہیں اور ان پر آرٹیکل 6 بات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران میں حکومت تبدیل ہو گئی ہے، جلد معاہدہ طے پانے کی امید ہے۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے بتایا پاکستان کی ثالثی سے مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے۔ امریکہ اور ایران میں ڈیل کے امکانات روشن ہیں لیکن ایران کو سمجھنا مشکل ہے۔ ہم مذاکرات کرتے ہیں پھر صورتحال بدل جاتی ہے۔ 2 دن پہلے ایران نے 8 جہاز گزرنے دینے پر اتفاق کیا۔ ایران نے احتراماً 20 تیل بردار جہاز گزرنے کی اجازت دی۔ فائنینشل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا امریکہ ایران کا تیل قبضے میں لینے کے لیے خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت اسپیکر باقر قالیباف نے دی تھی۔ ایران سے نسبتاً جلد ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر لکھا ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو خارق جزیرہ توانائی اور تیل تنصیبات تباہ کر دیں گے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، امید ہے معاہدہ ہو جائے گا۔ ڈیل پر نہ پہنچے اور آبنائے ہرمز نہ کھولی تو ایران کے تمام بجلی اور تیل پلانٹ اور جزیرہ خارق تباہ کر دیں گے۔ Had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good. Moving along very nicely. The Navy's gone, the Air Force is gone. We destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. But you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. We agreed to send 8 boats 2 days ago and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Iran nuclear deal done by Barack Hussein Obama, probably the worst deal we've ever done as a country, one of the dumbest deals we've ever done. ایران نے امریکہ سے کسی بھی قسم کے براہ راست مذاکرات کی سختی سے تردید کر دی۔ واشنگٹن کے مطالبات کو غیر معقول قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے جس میں امریکہ کی جانب سے بات چیت کی خواہش ظاہر کی گئی۔ اب تک براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اسماعیل بقائی نے امریکی سفارتکاری پر طنز کرتے ہوئے کہا حیرت ہے امریکی سفارتکاری کے دعووں کو خود امریکہ میں کتنے لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ایران کا موقف پہلے دن سے واضح ہے جبکہ دوسری جانب مسلسل تبدیلی آ رہی ہے۔ امریکی نکات حد سے زیادہ اور غیر معقول مطالبات پر مبنی ہیں، اسی لیے پیش رفت ممکن نہیں ہو سکی۔ ترجمان نے کہا ثالثوں کے ذریعے ایران کو جو مواد بھیجا گیا اس میں حد سے زیادہ اور غیر منطقی مطالبات شامل کیے گئے۔ انہوں نے علاقائی ممالک کی جانب سے جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو بھی سراہا۔
برطانوی وزیراعظم نے صدر ٹرمپ کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ لیبر پارٹی انتخابی مہم سے خطاب میں کیئر سٹارمر نے کہا ایران جنگ ہماری نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ موقف قائم ہے، برطانیہ اس جنگ کا حصہ بن کر اپنے شہریوں پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ The Iran war causing huge concern. People look at their screens and they're worried when they see explosions, infrastructure blown up. They're worried about whether this is going to escalate even further. And therefore it's really important that I reiterate where I stand and where this government stands. Because this is not our war. And we are not going to be dragged into it. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل چین جائیں گے۔ دفتر خارجہ نے بتایا اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر چین کا دورہ کریں گے۔ دورے میں علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار چینی قیادت کو اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ اسحاق ڈار ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار سے متعلق بات کریں گے۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ کویت کے پانی صاف کرنے کے پلانٹ پر انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کویت کے ڈیسیلینیشن پلانٹ پر حملہ اسرائیل نے کیا ہے۔ کویتی حکام نے بتایا پلانٹ پر حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک ہوا۔ کویت نیشنل گارڈز نے 5 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے چند گھنٹوں کے دوران 5 ڈرونز مار گرائے۔ مشرقی صوبے میں 5 بلسٹک اور 1 کروز میزائل بھی روکا گیا۔ بحرین نے 24 گھنٹے کے دوران 8 میزائل اور 7 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی ٹی وی نے کہا ہے تل ابیب معاہدے کے بجائے ایران میں امریکی زمینی کارروائی چاہتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا اسرائیل کو ایران پر حملے ختم کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ امریکہ مذاکرات کے لیے جنگ بندی کا آپشن آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے ممکنہ مذاکرات کی اجازت دینے کے لیے چند دنوں میں جنگ ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ ایران کے خلاف فضائی کارروائیوں کی مہم چند دنوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ اسرائیل پر اگلے 2 سے 3 دنوں میں جنگ سمیٹنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ دادو میں ام رباب چانڈیو کے دادا، والد اور چچا کے تحریک قتل کیس کا فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ بری ہونے والوں میں پیپلز پارٹی کے ارکان سندھ اسمبلی نواب سردار خان چانڈیو اور ان کے بھائی برہان خان چانڈیو شامل ہیں۔ ماڈل کرمنل کورٹ نے 8 سال پرانے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے نامزد نواب سردار خان چانڈیو اور ان کے بھائی برہان خان چانڈیو سمیت 8 ملزمان کو بری کر دیا۔ بری ہونے والوں میں مرتضیٰ چانڈیو، علی گوہر چانڈیو، سکندر چانڈیو، ذوالفقار چانڈیو، ستار چانڈیو اور ایس ایچ او عبد الکریم چانڈیو بھی شامل ہیں۔ فیصلے کے بعد ام رباب چانڈیو نے رد عمل میں کہا کہ سرداروں کو لائسنس مل گیا ہے کہ وہ جسے چاہے قتل کر سکتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انصاف کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جائیں گے۔ قسم جو لائسنس ملو ہے تو جن کے چاہو جی چاہو جتنے چاہو قتل کرے سکو تھا ائی تہاں کھان کے پوچھن وارو نہ ہے۔ یہ فیصلو مجھے گھر تائیں محدود نہ ہوयो، ہی فیصلو سموری سندھ سجے مظلوم طبقے جو فیصلو ہوयो۔ اسان جا حوصلہ بلند ہیں، اسان جے حوصلن کے انیا ہکڑی نئی اڑان ملی ہے ان فیصلے سے۔ انشاءاللہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تائیں ویندا سی ائی پر امید آہیوں انصاف جو اسان جو حق ہے وہ وٹھندا سی۔ ام رباب اہل خانہ کیس کا فیصلہ آتے ہی دادو اور کمبا شداد کوٹ فائرنگ سے گونج اٹھا۔ قتل کیس میں بری ہونے والے سردار احمد خان چانڈیو اور دیگر اپنے آبائی گھر واپس پہنچے تو حامیوں کی بڑی تعداد نے ہتھیاروں کے منہ کھول دیے اور اندھا دھند فائرنگ کی۔ سندھ حکومت نے قتل کیس کے فیصلے کے باعث دونوں اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کی۔ کراچی میں کھلے گٹر نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی۔ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ میں کھلے مین ہول میں گرنے سے 3 سالہ احسن جان سے گیا۔ اس مین ہول میں پہلے بھی 3 بچے گر چکے لیکن انتظامیہ کو ڈھکن لگانے کی توفیق نہ ہوئی۔ اہل خانہ کہتے ہیں ضلعی انتظامیہ ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہے۔ اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ واٹر بورڈ کے خلاف بیان دیں۔ نذیر شاہ رپورٹ کریں گے۔ کراچی میں ایک اور کھلا مین ہول 3 سالہ بچے کی جان لے گیا۔ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ کا معصوم احسن گزشتہ روز گلی میں کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوا۔ اہل خانہ اور علاقہ مکینوں نے تلاش کیا تو اگلے روز بچے کی لاش مین ہول سے ملی۔ صبح ادھر پڑوسی بچے کھیل رہے تھے، ان لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بچہ مین ہول میں پڑا ہوا۔ ان لوگوں نے نکالا ہے، لے کے آئے ہیں۔ ابھی تک بلا رہے آ جاؤ بیان دو بھائی کہ کچھ نہیں ہوا ہے، واٹر بورڈ نے کیا، اس نے کیا ہے، اس کے اوپر ڈالو، وہ بولتے ہیں اس کے اوپر ڈالو، سارے اپنا بتاتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ بچے کے چچا نے الزام عائد کیا کہ کھلے مین ہول کی ذمہ داری ضلع انتظامیہ کی ہے جو اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسروں پر ملبہ ڈال رہے ہیں۔ نااہل بندہ اپنی غلطی کسی اور کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس ٹائم ہمارے گھر میں بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے. ہمارے بچہ جو ہے نا گٹر میں ڈوب کے مرا ہے اور اس کی وجہ سیدھی یہ ہے کہ گٹر کا ڈھکنا نہیں تھا. تو یہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے جو ہے نا کسی اور ادارے کو ملوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پولیس کا کہنا ہے شبہ ہے بچہ کھیلتے ہوئے خود سے مین ہول میں گرا. تاہم واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہے. نذیر شاہ، ARY نیوز، کراچی. کرپشن کی خبریں کیوں چلائیں؟ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے بھائی ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم پختون ڈیجیٹل پر دباؤ ڈالنے کی کوشش. عامر آفریدی نے کروڑوں روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عامر آفریدی کے کمیشن لینے اور فنڈز میں مبینہ کرپشن کی خبریں کیوں نشر کیں. ایڈیٹر پختون ڈیجیٹل کاشف الدین سید کہتے ہیں خبریں صحافیوں کے مستند ٹویٹس اور ویڈیو کلپس کی بنیاد پر رپورٹ کی. ادارہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گا. آزاد اور بے باک صحافت جاری رہے گی. اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے بھائی عامر آفریدی نے ایک قانونی نوٹس دیا ہے اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پختون ڈیجیٹل ان کے مبینہ کرپشن یا بدعنوانی اور کمیشن لینے کی باتیں کی گئی ہے ان کو کیوں نشر کیا گیا ہے. پختون ڈیجیٹل کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی قسم کی اس قسم کی ہتھ کنڈوں کا شکار نہیں ہوں گے, کسی قسم کی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور بے باک تجزیوں اور تبصروں کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. کراچی میں ATM کی آگ سے ڈپارٹمنٹل سٹور جل گیا. کلفٹن کے علاقے زمزمہ میں ڈپارٹمنٹل سٹور میں لگی آگ پر 12 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا. فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا. میئر کراچی مرتضی وہاب بھی موقع پر پہنچے. میئر نے بتایا متاثرہ عمارت سے 24 سے 25 افراد کو نکالا گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ریسکیو اہلکار دیوار توڑ کر دھواں نکال رہے تھے. ہے کولنگ کا پروسیس چل رہا ہے. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کوئی صبح کے وقت 24 سے 25 افراد کو ہم لوگ باحفاظت نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے. خطرے کی سچویشن نہیں ہے. مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ فائر سیفٹی آڈٹ اس جگہ کا ہوا تھا. تمام اکوپمنٹ جو ہے وہ انٹیکٹ تھا. جو فائنڈنگ ہے وہ یہ کہ غالباً ایک ATM مشین تھی جس سے یہ آگ بھڑکی. فال سیلنگ جو تھی اس کی وجہ سے مزید اس کو تقویت ملی. کوئی اس وقت حتمی بات نہیں ہے. ایک بار تحقیقات کو فائنل کر لیا جائے اس کی پھر پیش رفت آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے گی. کرپشن کی خبریں کیوں چلائیں؟ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کے بھائی ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم پختون ڈیجیٹل پر دباؤ ڈالنے لگے. عامر آفریدی نے کروڑوں روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عامر آفریدی کے کمیشن لینے اور فنڈز میں مبینہ کرپشن کی خبریں کیوں نشر کی. ایڈیٹر پختون ڈیجیٹل کاشف الدین سید کہتے ہیں خبریں صحافیوں کے مستند ٹویٹس اور ویڈیو کلپس کی بنیاد پر رپورٹ کی. ادارہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئے گا. آزاد اور بے باک صحافت جاری رہے گی. پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کے بھائی عامر آفریدی نے ایک قانونی نوٹس دیا ہے اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پختون ڈیجیٹل ان کے مبینہ کرپشن یا بدعنوانی اور کمیشن لینے کی باتیں کی گئی ہے ان کو کیوں نشر کیا گیا ہے. پختون ڈیجیٹل کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی قسم کی اس قسم کی ہتھ کنڈوں کا شکار نہیں ہوں گے, کسی قسم کی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور بے باک تجزیوں اور تبصروں کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. خیبر پختونخوا میں موسلا دھار بارش نے نظام میں زندگی درہم برہم کر دیا. حویلیاں بنو لکی مروت نوشہرہ میں کچے گھروں کی چھتیں گر گئیں. PDMA کا یہ کہنا ہے کہ چھتیں اور دیواریں گرنے سے 18 افراد جاں بحق ہو گئے, 56 زخمی ہیں. خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی. حویلیہ کے گاؤں حاجیہ گلی میں مکان کی چھت منہدم ہو گئی. 3 بچیوں سمیت 5 افراد لقمہ اجل بنے اور 4 زخمی ہو گئے. بنو میں گھر کی چھتیں گرنے کے 4 واقعات میں بچوں سمیت کئی افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے. نوشہرہ کے علاقے بارہ بانڈا میں کچے مکان کی چھت بارش نہ سہ سکی. ملبے تلے دب کر 4 افراد زخمی ہوئے. لکی مروت سرائے نورن میں بھی چھت زمیں بوس ہوئی. 2 بچے زخمی ہو گئے. سوات کے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. ضلع محمد کے ندی نالوں میں بھی پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا. پشاور، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، لوڑ دیر اور گرد و نواح میں بھی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ مزید 2 دن تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے.
اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش نے موسم پھر ٹھنڈا کر دیا۔ سوات اور چترال میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، سیاحتی مقامات پر مناظر دلکش ہو گئے۔ رمجھم پھوار اور برف باری، مارچ میں جنوری کا موسم لوٹایا۔ سوات کی وادی کالام میں آسمان سے برستے روئی کے گالوں نے منظر دلکش بنا دیا، سیاحوں کے مزے آ گئے۔ یہاں پر آج بہت ان ایکسپیکٹڈ برف باری پڑ گئی ہے۔ ویسے اب اپریل سٹارٹ ہونے والا ہے اور بعض اوقات تو لوگ پنکھے بھی چلا رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ تھوڑی سی یہ جو برف ہے اور زیادہ پڑے اور آپ لوگوں کو آنے کا موقع ملے۔ وادی چترال میں بارش اور برف باری نے موسم دل فریب کر دیا، پہاڑوں اور درختوں نے سفید دوشالہ اوڑھ لی۔ مری گلیات میں سرمئی گھٹاؤں نے موسم بدل دیا۔ مظفر آباد اور راولاکوٹ سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی کھل کر برسات ہوئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بادل برسے، خوشاب اور گرد و نواح میں رمجھم نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ جلال پور، بھٹیاں، سرائے عالمگیر اور قائد آباد سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی، جل تھل ہو گیا۔ اہم خبر ہے، بھارت کی ایک اور فالس فلیگ کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ مصدقہ خبر کے مطابق بھارت کی ایک اور فالس فلیگ آپریشن کے بھارت تیاری کر رہا ہے اور بے گناہ پاکستانی، بالخصوص کشمیری جو غلطی سے بارڈر کراس کر گئے، انہیں بھارتی سیکیورٹی فورسز زبردستی استعمال کرے گی۔ لگ بھگ سینکڑوں بے گناہ پاکستانی بشمول کشمیری بھارتی قید میں موجود ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ اظہر، ذرائع نے مزید کیا بتایا اس بارے میں؟ جی، مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ بتایا گیا کہ ان میں سے چند بے گناہ افراد کو بھارتی فوج مذموم مقاصد کے لیے مختلف جیلوں سے نکال کر اکٹھا کر رہی ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ان بے گناہ پاکستانیوں کے ساتھ بھارتی جیلوں میں قید چند بھارتیوں کو بھی اس گراؤنی سازش میں استعمال کی جانے کی اطلاعات ہیں تاکہ ڈرامہ بہتر بنایا جا سکے۔ ان بے گناہ قیدیوں کو جلد ہی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے گودی میڈیا اور جے شنکر جو پاکستان مخالف استعمال کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ممکنہ طور پر بھارت سفارتی میدان میں ہزیمت کی خفت مٹانے اور پاکستان سے توجہ ہٹانے کے لیے فرسودہ اور یہ گھسا پٹا نیا ڈرامہ جو ہے وہ رچا رہا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور انتہائی دل برداشتہ وزیر خارجہ جے شنکر نے اس سکیم کو ترتیب دیا ہے۔ دنیا بھارت کی اس مکاری، فریب اور جھوٹ اور گھسے پٹے بیانیے سے پہلے ہی آ چکی ہے اور اب یہ کوشش ہے کہ اس بیانیے کے ذریعے نئی پیش رفت اور نئی جو ہے کوئی طریقہ جو ہے وہ نکالا جا سکے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ پلوامہ کے بعد پہلگام کو بھی 1 سال گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت ابھی تک اپنے الزامات کے شواہد سامنے نہیں لا سکا۔ بھارت ان فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے دنیا کو یہ نہیں بتا سکا کہ ان میں کون سے لوگ ملوث تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ بھارت کا بے گناہ پاکستانی قیدیوں کو استعمال کر کے میڈیا کے سامنے ایک اور پروپیگنڈا بھی بری طرح جو ہے وہ ناکام ہوگا اور بھارت اسی طریقے سے ایک نیا مضمون پروپیگنڈا اور سازش جو ہے وہ گڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اظہر فاروق تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔